پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے اور نگران حکومت کیا پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، اکنامک ڈیفیکلٹیز اس حوالے سے کوئی لوگوں کو ریلیف دے پائے گی؟ اسی طریقے سے دہشت گردی کی ایک ویو ہے جو کچھ عرصے سے دوبارہ اس نے سر اٹھایا ہے، اس کو کچلنے کے لیے جو ڈٹرمنیشن، جو ریزولو، جو طاقت چاہیے اس کا عملی اظہار ہوگا؟ کیا جو پاکستانی فوج کے، پاکستانی پولیس کے، پاکستانی سویلین جو شہادتیں اٹھا رہے ہیں اس کا سلسلہ روکنے میں نگران حکومت کامیاب ہوگی؟ یہ سارے سوالات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہے نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ تھینک یو۔ انتخابات کے حوالے سے صدر عارف الوی نے ایک خط لکھ دیا، چٹھی لکھی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہوا ہے اس کے مطابق 30 نومبر تک تو ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے۔ اب آپ کے خیال میں ریئلسٹک ٹائم فریم کیا بنتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ندیم صاحب ظاہر ہے ڈی لیمیٹیشن بذات خود بھی کانسٹیٹیوشنل الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہے، تو پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ صدر پاکستان نے ان کو یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے، وہ ڈیو ڈیلیجنس اس پہ کریں گے، اپنی ڈیلیبریشنز کریں گے اور جو ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر پولس، میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جلد ہی اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ کون سا مناسب دن اور تاریخ ہوگی وہ شاید اناؤنس کر دیں گے۔ کاکڑ صاحب آپ خود بھی انتخابی عمل میں حصہ لیتے رہے، ڈی لیمیٹیشن سی سی آئی کے فیصلے کے بعد ایک بائنڈنگ بن جاتا ہے ان کے اوپر عمل کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے۔ 30 نومبر تک ڈی لیمیٹیشنز ہے، پھر 54 ڈیز کی اسکیم آف الیکشنز ہے، تو ہمیں یہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں لے جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہی ٹائم فریم بنتا ہے؟ دیکھیے ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر تمام چیزیں ایسی طرح سموتھ جاتی ہیں تو میرا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ سم ویئر مڈ جنوری، اینڈ آف جنوری کوئی بھی دن اس کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے الیکشن کے لیے، الیکشنز کے لیے۔ آپ ریڈی ہیں انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ بالکل ہم ریڈی ہیں۔ ہمارا جو رول ہے ٹو اسیس دا الیکٹورل پروسیس، وہ چاہے فائنینسز کے حوالے سے ہو، فنڈنگز کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو پرسنل اویلیبل کرنے ہیں، پورے الیکٹورل پروسیس کو جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس پولنگ ڈے کے حوالے سے ہماری تیاری مور لیس الحمدللہ مکمل ہے۔ پچھلی حکومت جاتے جاتے ایک چینج کر کے گئی تھی، انہوں نے نگران حکومت کو امپاور کر دیا تھا اکنامک ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے۔ ہم پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا بہت بوجھ دیکھتے ہیں، پچھلے 1.5 سال کے اندر، بلکہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے پچھلے چند سالوں کا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، روپے کی قدر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکوپ ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ ندیم صاحب دیکھیں، ایک تو اس کے لانگ ٹرم ظاہر ہے اکنامک انٹرونشنز ہے، سولوشنز ہے۔ اب انفلیشن کو آپ لے لیں، وہاں پہ انفلیشن بنیادی طور پہ جو سپلائی آف منی ہے ٹورڈز دا پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز، اس کے ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ سپلائی آف گڈز جو تھی اور سروسز وہ تو قدرے تعداد میں موجود تھی، لیکن ایک آرٹیفیشل سپلائی آف منی کو انفلیٹ کر کے انفلیشن کی طرف پوری مارکیٹ کو لے جایا گیا، اور اس میں گورننس کے حوالے سے جیسے ہی ہماری نگران حکومت میں ڈیسیجن ہوا، ہم نے چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، چیف سیکرٹریز کو، آئی جی پیز کو، ہورڈنگ کے حوالے سے، سمگلنگ کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی، اور وہ کلیئر انسٹرکشنز ملک کے طول و عرض میں رپورٹڈلی بہت ساری جگہوں پہ ان کا ایکشن بھی نظر آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر بلکہ 5-6 دن کے اندر کچھ زیادہ جو پازیٹیو امپیکٹ ہے کوئٹہ سے، گلگت سے، پشاور سے، کراچی سے، مختلف جگہوں سے لوگ مجھے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہیں پہ چینی مارکیٹ میں 40 روپے کم ہو گئی ہے، کہیں 35 روپے کم ہو گئی ہے، مختلف رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ایک اوور آل پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ پہ آیا ہے۔ اچھا وزیر اعظم صاحب، جو آرمی چیف کا بزنس مین سے انٹریکشن تھا وہ ایک نقطۂ آغاز مجھے نظر آتا ہے، کس نے قصور کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کا تھا، عمران خان کا تھا؟ اس تفصیل میں بھی میں جاؤں گا آگے، تو آپ سے انالیسز آپ کا بھی لوں گا، لیکن آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا بزنس مین کے سامنے کہ ہم یہ جو سمگلنگ ہے آٹے کی، فرٹیلائزر کی، ڈالر سمگل ہو رہا ہے، چینی سمگل ہو رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اس کو روکیں گے، ایرانین تیل آ رہا ہے، 1 لیٹر تیل کراچی نہیں پہنچنے دیں گے،
اس نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا. کیا رول ہے آرمی چیف کا اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں، آرمی چیف کا ایک سینٹرل رول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک آرگنائزیشنل سٹرینتھ ملٹری کی ہے، اسے جب ہم نے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کے ہمیں نتائج بہت اچھے ملے ہیں. کیا یہ مسائل کا لانگ ٹرم حل ہے؟ قطعاً نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. تو وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ پسچب آیت کرتے، پھر کیا کیا جائے؟ مین وائل ہمارے جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کا پرائم رول ہے ٹو ڈیلیور آن آل دوز اکاؤنٹس، وہ ایک ڈیٹریٹڈ سچویشن کا سامنا ہے ان کو، ایک ایسے نان فنکشنل یا ال فنکشن انسٹیٹیوشنز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ تمام کام اپنے تئیں نہیں کر پا رہے ہوتے. تو حل کیا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس اویلیبل اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی صورت میں، اس کو بھی کمزور کر دیا جائے؟ قطعاً نہیں. حل یہی ہے کہ ان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے. مین وائل جب یہ پروسیس آپ کمپلیٹ کریں، آپ سال اس میں لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، 1 ڈیکیڈ لگتا ہے، اس دورانیے میں آپ نے جو آپ کی سب سے اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی، ان سے پیرالل یہ ایڈیشنل کام لینے ہیں، اور جو کہ ان کی پرائم رسپانسبلٹیز میں آتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایڈیشنل رول اور بوجھ جب لیتے ہیں، اس میں اس وقت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا پرائم اور سینٹرل فوکس بن جاتا ہے. تو کرنٹ آرمی چیف بھی جو ہیں وہ بہت پازیٹیو انداز میں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جنرل عاصم کے اس بیان کے بعد 350 سے اوپن مارکیٹ میں 300 کے قریب آ گیا، اور انٹر بینک بھی 300 سے نیچے چلا گیا. ڈالر کی جب بھی ہم پاکستان سے اسمگلنگ کابل میں ذکر کریں گے تو اس میں جہاں سویلین سیٹ اپ کا ذکر آئے گا، کچھ اسمگلرز کا ذکر آئے گا، پولیٹیکل فگرز کا ذکر آئے گا، وہاں بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ملٹری کا بھی ذکر آئے گا. تو ایک کوآرڈینیٹڈ آپ کو ایفرٹ چاہیے. کیا آپ نے نشاندہی کر سکے ہیں کہ کون کون سے ایسے وہ ہیں چہرے جو پاکستان سے اس جرم میں ملوث ہیں، جن کو ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، ابھی یہ جو اس کا لیٹ سے ایرانی تیل اور پیٹرول کی جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے، یہ آج سے 1.5-2 سال قبل بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاسی پلیئرز تھے جنہوں نے مختلف فورمز پہ یہ آرگومنٹ کیا تھا کہ چونکہ جی ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں لوگوں کو روزگار اویلیبل نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا ان کو پرمٹ کرنا چاہیے، ان کو الاؤ کرنا چاہیے ود ان بارڈر ڈسٹرکٹس، یہ ٹریڈ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اچھا، اس پورے پیرائے میں انہوں نے جس ہوشیاری سے کام لیا وہ یہ تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ تھی اس کو یہ اختیار دیا کہ جناب جن گاڑیوں کو جس میں اس تجارت کی اجازت ہوگی، اس میں جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوں گے وہ ایک ٹوکن کا اجرا کریں گے. کلیئرلی انہوں نے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہ ٹوکن جو تھا نا اس کا ایک حفظانہ مقرر کر دیا گیا، اور وہ حفظانہ جو ہے وہ لگ بھگ 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے پر وہیکل، اور یہ وہیکلز مور اور لیس 20 سے 22 ہزار کی تعداد میں روزانہ ان کی موومنٹ ہوتی تھی. اب وہ ریونیو جنریشن جو السٹ ریونیو جنریشن تھا، وہ وہاں پہ صوبائی حکومت میں ایسے لوگ موجود تھے، وفاق میں اہم عہدوں پہ لوگ موجود تھے، اور ان کے شاید گرد و نواح کے جو لوگ تھے. کیا ان کی نشاندہی ہوگی ہے کہ وفاق میں اور صوبے کی سطح پر کون لوگ تھے جو ایرانین تیل کی اسمگلنگ؟ اس میں دیکھیں بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں، اس میں پولیٹیکل کلاس کے لوگ موجود ہیں. کیا وہ پولیٹیکل فگرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آپ نے؟ میں بہت حد تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہیں ہم کسی ذمہ داری کے ساتھ کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں جو کورٹ آف لا میں بھی کل ان کے اگینسٹ استعمال کی جا سکتی ہے. 22,000 گاڑیاں اگر بارڈر سے تیل اسمگلنگ میں ملوث ہوں تو آنکھ بند کر کے تو ہو نہیں سکتا. نہیں، آرگنائزڈ کرائم ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند بیوروکریٹس جو اس پچھلے سال 1.5-2 میں ان اضلاع میں جن کی تعیناتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کی تعیناتی میں جن کا کوئی عمل دخل رہا ہے، یہ پرائم لوگ ہیں. ایکشن لیا جائے گا؟ بالکل لیا جائے گا، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ایکشن لیں کہ کورٹ آف لا کے اندر ان کو کنوکٹ بھی کیا جا سکے.